کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے جس کی کوئی ظاہری وجہ سامنے نہیں آتی؟ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، جیسے روح تھک گئی ہو، کبھی رزق کی تنگی، کبھی پریشانیوں کا ہجوم، کبھی دل کی بے سکونی، کبھی دعاؤں کا دیر سے قبول ہونا۔ انسان سوچتا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ ناراض ہے یا میں نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہے جس کا مجھے احساس بھی نہیں؟ اچھا، بعض اوقات انسان رات کے اندھیرے میں جاگتا ہے، خاموشی کے عالم میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، مگر پھر بھی دل کو وہ سکون نہیں ملتا جس کی اسے تلاش ہے۔ ایسے ٹائم پہ انسان کو لگتا ہے شاید زندگی کا سکون کہیں گم ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک ایسا عمل جس سے انسان کی تقدیر تک بدل سکتی ہے، ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کو زندگی کے اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے، ایک ایسا راز ہے جسے انسان سچی نیت سے اختیار کر لے تو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل عبادت نہیں ہے، یہ کوئی لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے، یہ ایسا عمل بھی نہیں ہے جس کے لیے کوئی خاص ٹائم ہو یا خاص دن ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ایسا لفظ جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایسا لفظ جس سے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، ایسا لفظ جس سے انسان کی تقدیر کے راستے بدلنے لگتے ہیں۔ وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ صرف زبان سے کہنے والا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے دل کی سچی پکار ہے۔ یہ اس بندے کی فریاد ہے جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفر اللہ پڑھو تاکہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دوں، تمہارے لیے آسانی اور کامیابی ہوں گی ہر طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں صرف استغفر اللہ سے بدل گئی ہیں۔ کسی کا رزق کھل گیا، کسی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، کسی کی مشکلات آسان ہو گئیں۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھ لیں، صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا۔ جب تک دل میں ندامت نہ ہو، آپ شرمندہ نہ ہو اپنے رب کے سامنے، انسان کے اندر تبدیلی کی سچی خواہش نہ ہو، تب تک استغفر اللہ کا اثر مکمل ظاہر نہیں ہوتا۔ جب انسان سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ انسان کی روح کی توبہ بن جاتے ہیں۔ جب روح توبہ کرتی ہے نا تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، اس کے گناہ ہی نہیں بلکہ اس کی تقدیر کے راستے بدل جاتے ہیں۔ مگر یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا لفظ انسان کی زندگی کے راستے بدل دیتا ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں مشکل حالات میں بھی مطمئن کیوں رہتے ہیں؟ ان کی زندگی میں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر دل کے اندر عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ اصل فرق دولت میں نہیں ہوتا، اصل فرق حالات میں نہیں ہوتا، اصل فرق دل کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے قریب ہو جائیں تو طوفان بھی سکون بن جاتے ہیں، دل اگر اللہ سے دور ہو جائے تو راحت بھی بے چینی میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی باہر نہیں اندر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے ایک عمل نہیں کرتا بلکہ اپنے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ پہلا گناہ دل پر ہلکا سا دبا چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دبا ذرا گہرا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا دل جو کبھی اللہ کی یاد سے روشن تھا اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر انسان کو نماز میں وہ سکون نہیں ملتا جو پہلے ملتا تھا، قرآن کی تلاوت میں وہ تاثیر نہیں رہتی جو پہلے دل کو رلا دیتی تھی، دعا میں وہ یقین نہیں رہتا جو پہلے آنکھوں میں آنسو لے آتا تھا۔ پھر انسان حیران ہو کر سوچتا ہے آخر میرے دل کو کیا ہو گیا؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب استغفار کا دروازہ کھلتا ہے۔ استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ دلوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا نام ہے۔ جب انسان سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ میں نے غلطی کی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، اس وقت آسمان پر ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر ایک مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی کھوئی ہوئی سواری اچانک صحرا میں واپس آ جائے۔ تو سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کی قریب جا رہے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں گناہ انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتے بلکہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اللہ سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، وہی گناہ اس کے بیداری کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی کا انقلاب سچے دل کی توبہ سے شروع ہوا۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے
پھر اسے وہ چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں جو پہلے اس کی سمجھ سے باہر تھیں، کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی دعا سنی جا رہی ہے، اس کے آنسو ضائع نہیں جا رہے، اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ یہ احساس انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ پھر تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے بارے میں تو اتنا سوچا نہیں تھا جتنے آپ مہربان ہیں۔ یہی استغفار کی طاقت ہے، انسان کو اس کے رب سے قریب کر دیتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے تو اس کی زندگی کا ہر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو سمجھ آ جاتا ہے اصل طاقت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ استغفار ایک لفظ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ جو گناہوں کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، ایسا دروازہ جو دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا، یہ دروازہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لے، جو اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ اور جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتے۔ آج سے اپنی زبان کو نہ استغفار کا عادی بنا لیں۔ جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم جلدی میں کسی کو کچھ بھی غلط بول دیتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں کوئی غلط خیال آ جاتا ہے، کوئی غلط سوچ آ جاتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی اور برا خیال آ جاتا ہے، مطلب دل انسان سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں نا، ان سے فوراً توبہ کرنے کی وہ کوشش کرے، بلکہ عادت بنا لے، کہ آج سے اپنی عادت بنا لیں کہ ہم ڈیلی ہر چیز پہ زبان سے نکلے ہوئے لفظ، کوئی ایسا لفظ ہو یا ذہن میں کوئی سوچ ایسی آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، معافی مانگیں۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، انسان بڑی جلدی بھٹک جاتا ہے، بڑی جلدی غلطی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کو معاف کرنا پسند ہے۔ تو بس آج سے ہی آپ استغفار کا عادی بنا لیں، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، تنہائی میں اور رات کے سکوت میں آہستہ سے کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پھر دیکھیں دل کیسے بدلتا ہے، زندگی کیسے بدلنے لگتی ہے، اور کیسے ہمارے گھر پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، کیسی برکتیں ہوتی ہیں، کیسے ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور بہت ساری دعائیں جو ابھی تک ہماری زبان پہ نہیں آتی، ذہن میں آتی، اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور اپنی رائے آپ ضرور دیا کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔